الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ چند دنوں کے بعد ذی الحج کا چاند انشاءاللہ طلوع ہوگا، تو ذی الحجہ میں جو افضل عمل ہے وہ قربانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو باقی شریعتیں تھیں ان میں قربانی کسی میدان یا پہاڑ کے اوپر کی جاتی تھی تو آسمانوں سے آگ آ کر کھا جاتی تھی۔ یہ ان کی قربانی کی قبولیت کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ تو الحمدللہ ہم خود بھی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، عزیز و اقربا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اہل محلہ کو، سب کو کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اللہ ہمیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ سنت موقدہ ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا نبی اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ ہمارے لیے کیا اجر ہے، ہمیں کیا ملے گا قربانی کے بدلے؟ فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا، قالوا فالصوف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بارے کیا حکم ہے؟ کیونکہ بکرے کے اوپر، گائے کے اوپر تو بال ہوتے ہیں، تو چھترے کے اوپر اون ہوتی ہے۔ تو پوچھا اون کے بدلے حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا ہر اون کے بدلے، بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ اللہ اکبر! تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک بیل کے اوپر، گائے کے اوپر کتنے زیادہ بال ہوں گے۔ اگر کوئی احاطہ شمار میں لانا چاہے، ان بالوں کو گننا چاہے تو ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اتنی لامحدود رحمت اللہ کریم کی اس بندے کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ پھر چھترے کے اون، اس میں کتنے بال ہوں گے؟ تو فرمایا اون کی ہر بال کے بدلے بھی آپ کو نیکی ملے گی۔ تو صاحب قربانی کو اللہ کریم اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ کریم کو قربانی والے دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی محبوب نہیں۔ خون بہانے سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے نزدیک کوئی بھی نہیں۔ قربانی والے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَرِهَا وَأَظْلَافِهَا، وہ جانور اپنے سینگوں سمیت، اپنے بالوں سمیت، اپنے کھروں سمیت آئے گا اور پل صراط پر ہماری سواری بنے گا۔ کتنا اعزاز اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کتنی حوصلہ افزائی فرمائی جائے گی کہ جب ہم پل صراط سے گزریں گے تو اللہ کریم ہمیں سواری عطا فرمائے گی جو ہم نے قربانی کی ہوگی۔ تو فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ يَقَعُ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس آدمی کا جنت میں ایک مکان بنا دیتے ہیں، بس تم اپنی قربانیوں سے خوش ہو جاؤ۔
اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ پہلے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، پھر فرمایا اون کے بدلے ایک نیکی، پھر فرمایا خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں، پھر فرمایا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کریم جنت میں مکان بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ اپنے قربانی والے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کریم قربانی کرنے والے کے سارے ہی گناہ پچھلے معاف فرما دیتے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا نبی اللہ یہ میرے لیے ثواب ہے، اہل بیت کے لیے ثواب ہے، یہ ساری امت کے لیے؟ فرمایا میری ساری امت کے لیے یہی ثواب ہے، جو خوشی سے قربانی کرے گا اللہ کریم خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ایک نیکی کے بدلے، قربانی ایک نیکی ہے، ایک عمل ہے، تو قربانی کے عمل کے صدقے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ المعجم الکبیر میں لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کی، یہ قربانی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک عمل تو اجر ڈھیروں اللہ عطا فرما رہے ہیں، قربانی دوزخ سے حجاب بن جائے گی، روک بن جائے گی، یہ قربانی اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ مجھے نہ قربانی کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ مجھے قربانی کا خون پہنچتا ہے، مجھے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انما الاعمال بالنیات۔ میرے دوستو بزرگوں، قربانی خالص اللہ کے رضا کے لیے دینی ہے، بالکل نہیں سوچنا رشتہ دار کیا کہیں گے، اگر قربانی نہ دی تو بچے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، کس نے قربانی نہیں دی، اگر قربانی نہ دی تو کوئی گوشت نہیں بھیجے گا۔ گوشت کے لیے قربانی اس نیت سے نہیں کرنی کہ گوشت کھائیں گے، قربانی صرف کرنی ہے اللہ کریم کی رضا کے لیے، اس کے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے پیار کیا، من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں خوشی سے محبت سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔